السلام علیکم، جانے جہاں میں خوش آمدید۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 16۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے جہاں پہ ڈی جے کی کچھ یادوں کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے خدیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان اتنا کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا کہ ساری دنیا ہی بہہ جائے گی اور سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج کے صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں سامان گم ہو جائے گا، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے ضبط ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا ہوا تھا اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اسے۔ بے جان چہرہ جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو اور بند آنکھیں اور اسٹریچر پہ ڈلا بے حس و حرکت وجود، وہ ابھی تک اسی منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ ایویں برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ کر اکتا چکے ہیں اور ہمیں تو دیکھنے دینا بھائی۔ اور اس رات ڈی جے کا بھائی بھی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی، اور آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے اور وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلے جا رہی تھی، اور اس کا غم واقعی بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں نا بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے، اور سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تھی تو یہ تھی کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دے اور میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں جہان اور پھپھو کھڑے اب یہی بات کر رہے تھے اور ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں، لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ اس کی دلچسپی تو ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں گی تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہی بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو۔ جہان سکندر، جو میں نے کہا ہے وہ تم نے سن لیا۔ تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ اور وہ ابھی تک اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے نہیں پتا تھا، اور اس کا دل تو ایسے بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر ڈی جے کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا سا شو مارنے میں حرج ہی کیا ہے۔ ہر جب پھپھو نے سے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے تو فی الحال جہان سکندر سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر تو یہی خیال آیا ہے۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھیں اور صرف حرکات دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ اتاترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ ہر جہاز اب دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرا کے سمندر پہ بادل تیرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے، اور نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل بھی۔ ان میں اتنا پانی لدا ہوا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو اس پانی سے بھی زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تو تیار نہیں ہوں۔
یہ بھائی چارہ نا تمہیں مبارک ہو۔ اسے پھر سے ڈی جے کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا، اور وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی اور اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اور یہاں کھڑے اسے دوبارہ ڈی جے یاد آئی۔ ارے چیزیں تو وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، لیکن رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اور تم نے تو آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہی ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ اب ڈی جے کے گھر میں تھیں، اور وہاں ہر طرف کہرام مچا تھا۔ اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم، بین، سسکیوں کی آوازیں اور چیخیں۔ جوان موت تھی اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے؟ کیا کچھ نہیں کہتی تھی ڈی جے اس سے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، لیکن غم ابھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ کی بہنیں اس سے اس کے بارے میں پوچھتی تھی، مگر وہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی۔ ساری باتیں تو جیسے ختم ہو گئی تھیں۔ دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی، اور مرمرا کے سمندر پہ تیرتی برف کا ڈھیر۔ اور وہ جو آخری کانورسیشن اس کی ڈی جے کے ساتھ ہوئی تھی، اسے وہ یاد آنے لگی، جس میں اس نے کہا تھا، کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، خلاص، دی اینڈ۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین بھی ہوا ختم۔ یہ سین اور اس ناول کا چیپٹر 4 دونوں ہوتے ہیں یہاں پہ ختم۔ چیپٹر 5 فرسٹ سین، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے بیوقدہ سے، عائشہ گل اور بہارے سے۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا، اور اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کو مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی اور میٹھی سی چھاؤں تھی۔ بہاریں اسی چھاؤں میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پہ بیٹھی سامنے پھیلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی، اور قریب ہی ایک کٹا ہوا تنا گرا پڑا تھا۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، عائشہ۔ سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پہ ایک طرف انڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ اس نے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید پھولوں کا ڈھیر نئے پھولوں سے ایک طرف سمیٹ دیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھ کے کہ اب ان دونوں کے درمیان پھولوں والا صرف کپڑا ہی بچھا ہوا تھا۔ لڑ تو نہیں رہا تھا، بس اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو اونچا اونچا بھی بول رہا تھا۔ وہ کیوں؟ بہاریں دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے الجھی الجھی سے پوچھ رہی تھی، اور گردن جھکا کر سوئی پھول میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا کہ اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی اس کی پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے، اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بس اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کو پھول کی دوسری طرف سے نکال کر کھینچا، اور دھاگا کھینچتا چلا آیا۔
اور پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں۔ وہ بہارے کے سفید پھولوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ تو پھر جب میں بڑی ہوں گی نا تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ اور پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا اور اس نے خفا سی نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ بری بات ہے بہارے گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے تو عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ اور وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی اور بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائیں؟ اچھا تو پھر؟ وہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے، روانی سے بولتی بہارے یک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششتے سی رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ ارے خدایا وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا اور بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مگر اسے پتا چل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہوگا۔ اور اس کی بات پہ تو عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور بے اختیار سے مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ لیکن تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو اور وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی نا تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور سی گلز کا غول پھڑ پھڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا اور عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوقدا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل، چند لمحے گزرنے کے بعد بہارے نے اسے پکارا تو اس نے کہا بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پہ رو رہی تھی۔ تم تو ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، تو ایک بات بتاؤ گی؟ بہارے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیوقدہ کی پولیس بہت بری ہے اور وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ عائشہ، کیا عبد الرحمن واقعی برا آدمی ہے؟ اور وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ اور عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو کیا پتا؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اور بہارے نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ اور عائشہ دھاگا دان سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کی آپس میں گرا لگانے لگی اور اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ And the scene is over۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے حیا سے۔ وہ دوپہر میں خدیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی اور کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اور بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹا دیے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔
اور میز پہ سنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور لوگ باقی باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال کے بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ اب وہ شاور لے کر سادہ سفید ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر کو آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان تینوں دنوں میں وہ قریباً ساری ہی پڑھ رہی تھی، اور خدیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے جب وہ اٹھی تو پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کچن کی طرف آئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی اور اسے آتا دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ شانوں تک آتے بالوں کو کیچر میں باندھے وہ عام سے حلیے میں بھی بہت جاذب نظر لگ رہی تھی، اور انہوں نے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور کہا، میرا بیٹا اٹھ گیا؟ اور اس نے کہا جی۔ وہ مسکرانا تو چاہتی تھی لیکن آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھیں۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا ہی آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا نا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ ہاں، اور جہان سے بھی۔ او ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی تو ساتھ آیا تھا۔ بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا، اور ابھی میں نے دیکھا تو وہ اٹھ چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس آ ہی رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے نہیں؟ نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے، اور بعد میں؟ حیا نے گہری سانس لی۔ بعد میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے وہ۔ اور وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان بھی مسکرائے اور وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں میں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اور اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آمین۔ وہ سر کے اسبات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا تھا اس سے؟ سائمہ تائی نے ہمدردی کے طور پر پوچھا تو اس نے بتایا، برین ہیمریج۔ اور چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی، جسے بعد میں برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوؤں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلود تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو، اور چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے۔ وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی آ گیا تھا، اور اسے آتا دیکھ کر سب اسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، اور پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے۔ پھر وہ ذرا سا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا، اور حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا تھا۔ دراصل ترکی میں گھاس پہ جوتوں سے چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور موقع ملنے پر وہ اور ڈی جے دلی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھی۔ اور اس سے ملنے کے بعد تایا فرقان نے بھی کہا کہ شکر ہے کہ تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ اس سے مل کر رسمی انداز میں سب کا حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا، تھینکس۔ وہ رسمن کبھی نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے بالمقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ یہاں آنے پہ تو قطعاً راضی نہیں تھا، وہ جانتی تھی
सबीन ने तो गोया कसम खा रखी है कि हमें अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने देगी। उसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? उसके लिए दिए से अंदाज का ही असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के बजाय अब जरा सी चुभन आ चुकी थी। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना ऑकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लिपटी के उसने कह डाला, मंगेतर मनकूहा के अल्फाज तो दूर की बात, उसने तो मेरी कजन तक नहीं कहा था। गोया रिश्तों की हदूद वाज़े की उसने। और सुलेमान साहब के माथे पे जरा सी शिकन उभर आई और साइमा ताई के लबों को एक मायनी खेज मुस्कुराहट ने छू लिया और हया बिल्कुल लाताल्लुक सी लॉन की क्यारियों में उगे फूलों को देखने लगी। वो और डीजे हमेशा टॉक्सिम पार्क से फूल चुराने की कोशिश करते थे, मगर पार्क का केयरटेकर उन पे बड़ी सख्त निगाह रखता था। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सुलेमान साहब ने चाय का घूंट भरते हुए उससे पूछा। आज उस घर के मर्द बहुत तोल तोल कर लफ्ज अदा कर रहे थे। मम्मी की भतीजी, पहले कहा था जेहान ने बजाय इसके कि वो अपनी कजन कहता, और अब उसी के अंदाज में सुलेमान साहब ने कहा तुम्हारी मम्मी बजाय इसके कि कहते कि मेरी बहन सबीन। अब उसने भी शाने उचकाए और कहने लगा कि कुछ कह नहीं सकता। जेहान, जूस लोगे या चाय या फिर कॉफी? फातिमा ने चाय के खाली कप ट्रे में रखते हुए उसको मुखातिब किया और वो मर्दों की बनिस्बत उसको दामाद वाला प्रोटोकॉल ही दे रही थी। बस एप्पल टी बहुत है, उसने रवानी में कह दिया, मगर फातिमा की आंखों में उभरती ना समझी देखकर लम्हे भर को मुतजब्जब हुआ और फिर फौरन तसी की, बस चाय। और फातिमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और ट्रे उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। तो बेटा, आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई? साइमा ताई अब बहुत मीठे लहजे में उससे पूछ रही थी, और वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती थी। कुछ था जो उसे चौंका गया। जी, अब तो काफी अरसा हो गया। तो फिर क्या कर रहे हो आप? मेरा इस्तिकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट है, बस वही देखता हूं। जवाबन साइमा ताई भी जरा सी हैरान हुई थी, अलबत्ता ताई फुरकान ने मताने से सर हिलाते अपने तासुरात छुपा लिए। और हया जानती थी कि वो लोग इस्तिकलाल स्ट्रीट की कीमती जमीन की अहमियत को नहीं समझते, इसीलिए मुतासिर नहीं हुए। और वो बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी धीरे से बोली, इस्तिकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट का मतलब है लाहौर की MM आलम रोड पे 2 रेस्टोरेंट। और वो कहकर क्यारियों को देखने लगी। अब अचानक ही वहां पे बैठे लोगों के तासुरात बदल गए और कहने लगे, ओह अच्छा, गुड। वाले साहब की तबीयत कैसी है अब? जी ठीक है, वो मुख्तसर जवाब दे रहा था और तभी फातिमा उसके लिए चाय का मग ट्रे में लिए चली आई। अरे कुछ लो ना बेटा, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। जी मैं लेता हूँ। उसने मग उठा लिया, मगर दूसरी किसी शय को छुआ तक नहीं। ताया फुरकान और साइमा ताई इधर उधर की छोटी मोटी बातें करके जल्दी उठकर चले गए। अलबत्ता जाते वक्त वो जेहान के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पे सबको मदऊ करके गए थे। तुम्हारी छुट्टी कब तक है फिर? उनके जाने के बाद सुलेमान साहब जेहान से पूछने लगे। बस यही 4 दिन। फिर तुम अपनी फ्लाइट बुक करवाना, तो हया की मत करवाना, वो अब वापस नहीं जाएगी। और हया ने चौंक कर अब्बा को देखा। ओके, जेहान ने एक सरसरी नजर उस पर डालते हुए शाने उचका दिए। लेकिन अब्बा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वो एकदम बहुत परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र छोड़ो तुम, अब मेरा मजीद हौसला नहीं है तुम्हें बाहर भेजने का। उस बच्ची का जनाजा भुगताया है मैंने, और इतनी दूर अकेली बच्चियां भेजना कहाँ की अक्लमंदी है? अगर कल को कुछ हो गया तो?
لیکن ابا اس کے برین کے اندر تو بہت پہلے سے. حیا جو میں نے کہا ہے وہ تم نے سن لیا نا؟ اور ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا. جی ابا. اور جیہان وہاں لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا اور ان دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھی، پتہ نہیں کیوں. And the scene is over. تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں اب جگمگا رہی تھیں. وہ اور جیہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے اور سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے تو پہلے ہی معذرت کر لی تھی. اب دروازے کے قریب جیہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا تو فاطمہ نے رک کر اسے دیکھا. پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں. وہ اتنی قبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جیہان سے مخاطب ہونے کا ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی. او سوری. وہ ذرا چونکا اور پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا. وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی. ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں نا، اس لیے وہ رکا تھا. اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی اور فاطمہ نے سمجھ کر او کہا اور پھر آگے بڑھ گئیں. ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا تھا. سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا. ارم سونیا بھابی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی ہوئی تھی اور فروخ کی کال تھی، سو وہ ہسپتال میں ہی تھا. ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی تھی اور اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا تھا. اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کا پول تو کھل ہی گیا ہوگا. اسی لیے وہ حیا کو سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی مگر اس نے اثر نہیں لیا کیونکہ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرے لیے ہوئے تھا کہ اسے اب ان باتوں سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑا تھا. داور بھائی اور تایا فرقان جیہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی تذکرہ کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے اور وہ بڑے ہی نپے تلے انداز میں جواب دے رہا تھا. کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے. داور بھائی نے سونیا کی طرف آئی برو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سونیا مسکرائی. تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا. میرا مطلب ہے کہ ہم سب. داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی اور سونیا نے سر جھکا دیا. شور. جہان نشانے جھکا دیا جیسے آپ آئیں یا نہ آئیں مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں ہی تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا. اب حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی. جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے ہی آرام سے پوچھ لی تھی. کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورانٹ کھول لوں گا. چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا. تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے. اور صاحبزادے کا خیال یہی تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے اس کی شادی کر دی. اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتا ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے اور حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا اور اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا اور پھر جہان نے بھی ذرا سے کندھے اچکائے اور کہا داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا. اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بڑی ہی بے پرواہی سے جواب دیا. کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہو ہی گیا ہے.
لیکن میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے اور وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ اور اب حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا اور کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے، اور ذمہ داری نبھانا بھی تو مشکل کام ہوتا ہے نا۔ لیکن ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کی پسند کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے جو طے کردہ رشتے ہوتے ہیں ان کو تو بھائی ریجیکٹ ہی کر دیتے ہیں۔ یہ تو بس میرے بچے ہی ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے بڑے ہی تعصب سے سر جھٹکا، اور سونیا بھابی نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا، اور فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ تایا بڑے تھے اور ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کرے نا تو چیزیں ٹھیک ہی رہتی ہیں۔ اور سائمہ تائی کی تو مسکراہٹ اور گہری ہوتی چلی گئی تھی، اور فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا، اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، تایا نے سر ہلا کر تائید کی۔ اچھا تو تمہاری واپسی کب ہے؟ اب جواب تو مل گیا تھا، سونو نے بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی بھی آئی تھی اسکالرشپ کو لے کے میرے پاس، لیکن میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھائی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتی ہیں کہ ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس کس سے ملتی ہے اور کس سے نہیں، اور پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے نا بدنام۔ خیر ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے تھوڑی سی بے فکری ہی رہتی تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو بھی دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی، اور وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے اس بات کو محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ حیا تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا، اور اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے بھی یہ تھے یا نہیں۔ اچھا چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ نا میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شفون کا نہ ہو تو بھائی پتلا دوپٹہ تو سر پہ ہی نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو اچھا جوڑا لگتا ہے نا اس کی آستینیں تو ہوتی ہی غائب ہیں۔ خیر تمہاری تو خیر ہے، تم تو سب کچھ ہی پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں، بھائی نہ ہی پوچھو۔ اور بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہان پر ڈالی، وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ چچی کیا تیر چلانے کی کوشش کر رہی تھی، حیا کا امیج خراب کرنے کا اور اپنی بیٹی ارم کا امیج اچھا رکھنے کا۔ اور پھر وہ جہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے بس کیوں کر دی بیٹا، اور لو نا، کھانا ٹھیک نہیں لگا تمہیں؟ جی مامی کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی۔ وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا تھا، اور جہاں تائی کی مسکان پھیکی ہوئی وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا، اور یہ سین یہاں پہ ہوا ختم۔
اب رات دیر تک جاگنے کے باعث وہ صبح دن چڑھتے تک سو رہی تھی اور آنکھ کھلی بھی تو موبائل کی آواز سے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا پاکستان والا موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ جلتا بجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا کروں میں اس کا، یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ اور اسے پتا تھا کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتا رہے گا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا اور کہا، ہیلو، ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما اور خوبصورت اور گھمبیر لہجہ، اور اس کی پیشانی پہ تو بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا آپ نے مجھے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی ہو مجھے فون مت کیجیے گا۔ ارے آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو میں نے کہنا ہے۔ اسے جیسے غصہ آ گیا تھا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے آپ آئندہ فون کریں گے بھی تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا حافظ۔ اور اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کر دیا اور تکیے پہ اچھال دیا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اس کا جو وہ شخص اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیے۔ اب شام کے وقت فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا وہ کامدار انارکلی فراک پہننے پہ راضی ہوئی جو رنگ کے فرق کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے ہوئے تھے۔ اس کا قطن تیار ہونے کا کوئی دل بھی نہیں تھا، لیکن فاطمہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ بیٹا، جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں دیں؟ اچھا جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، ورنہ تمہاری تائی تو کوئی نہ کوئی قصہ بنا ہی دیں گی۔ لمبا انارکلی فراک گہرے سبز رنگ کا تھا اور اس پہ سلور کام تھا۔ ساتھ میں سونیا بھابھی نے اس کو اپنا سبز اور سلور پراندہ بھی باندھ دیا کہ سب لڑکیاں پراندے پہن رہی تھیں۔ سلور ٹکا بھی سونیا نے ہی اس کی پیشانی پہ سجایا، مگر کسی بھی قسم کے سنگھار کے لیے وہ قطن راضی نہ تھی۔ اچھا کاجل تو ڈال لو۔ سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ اس وقت آیا فرقان کے گھر میں تھی اور سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ مہوش اور سہرش کی چھوٹی بہن سنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اور اس کا فراک سرخ کلر کا تھا اور سونیا کا اپنی بری کا تھا ہلکا گلابی۔ نہیں نہ رہنے دیں بھابھی، اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا تھا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزاں آئینے پہ ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی، اور تبھی اس نے جیہان کو بھی دیکھا۔ وہ سب سے لا تعلق سا اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھیں، اور اس وقت اس نے ان میں سے ہی ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا جس کے گلے پہ سنہرے دھاگے کا کام تھا۔ آستین کوہنیوں تک موڑے وہ شاید کوئی میسج لکھ رہا تھا، اور وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی۔ ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولا تھا، اور ابھی وہ آخری سیڑھے پہ تھی جب جہان نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر اس کی طرف آیا۔ حیا وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ٹھہر سی گئی۔ میں نے سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے، تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی ہی بات پوچھ رہا تھا، اور اس کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اس سے نہیں بدلتے۔
وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ اوکے، وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اسی پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آ گئی۔ ارے ایک منٹ جہان بھائی، یہیں کھڑے رہنا، میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں۔ اور جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ اب ثنا جو فوکس کر رہی تھی اس نے ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا اور جہان اس سے کہنے لگا، کسی کی پکچر بنانے سے پہلے نا اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ لب بھینچتے ذرا درشتی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور ثنا کا تو رنگ ہی ماند پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا اور اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا، اور پھر دبے و غصے سے سر اس نے جھٹکا۔ ارے میری تو توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا پھر ان سے بات بھی کروں۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی اور حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس تو رونے کے لیے بہت غم تھے۔ مہندی کا فنکشن ظاہر چچا کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لان کافی کھلا اور وسیع تھا۔ 100 قناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی تھی اور باقی اطراف کھلی رکھی گئی تھی، جہاں ہر سو دیواروں پر لڑیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ سٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراک باقی لڑکیوں کے برعکس 2 رنگا تھا، سرخ اور سرد، اور انہی 2 رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پہ ڈالے، دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ مسکرا کر بہت پر اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی اور وہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پہ لگانے کے بعد بلکہ لٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا اس کا ماموں زاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا تھا اور ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پہ بیٹھی تھی اور وہاں جگہ جگہ ایسی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراک میں ادھر ادھر خوش پاش پھر رہی ہوتی، لیکن آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھے سب کو خالی خالی نگاہوں سے وہ دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکیاں اور لڑکے آ جا رہے تھے اور ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹکا سنبھالتی ادھر ادھر اٹھلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ سٹیج پہ سائمہ تائی مہوش کو اب مہندی لگانے کے بعد مٹھائی کھلا رہی تھی اور ارم بھی وہیں تھی۔ اس کا انارکلی فراک ہلکا فیروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پہ کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا اور تایا فرقان بھی آس پاس ہی بیٹھے تھے۔ ویسے ظاہر چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا، سو مہندی کا فنکشن مشترکہ ہی رکھا گیا تھا۔ البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر برا جمع تھے تاکہ برائے نامی سے مگر پارٹیشن ہو جائے، اور تایا فرقان اور سلیمان صاحب سب وہیں تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا تھا اور وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا۔ دور مردوں کی طرف تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا، آستین عادتن کوہنیہ تک موڑے، وہ خاصا لا تعلق سا بیٹھا تھا اور یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس سٹیج کو دیکھنے لگی جہاں فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا رہی تھی اور کیمرے کو دیکھتی تصویر بنا رہی تھی۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا، لیکن یہ بدلے بدلے یہ مغرورانہ انداز یکساں ہی تھے۔
چونکہ سنا چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ دونوں اتنی اکڑی پھر رہی تھی، کس سے پوچھے وہ اس کے بارے میں؟ اس کے اندر فطری تجسس جنم لینے لگا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو؟ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی، اور کل کی نسبت اس کا رویہ آج قدر دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا، اور میرا فون خراب ہے نا آج کل۔ اور حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا۔ ہاں فون تو فارغ ہی ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے، اور دوپہر سے سفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے تایا فرقان کے کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیل گئی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ ارے رہنے دو، میں بعد میں ابا سے ہی لے لوں گی، میرا فون ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو۔ اچھا خیر سناؤ، تم ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ بس وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مہوش اور سہرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پہ ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ آخر دونوں کزنز تھیں اور کبھی بہت اچھی دوستیں بھی ہوا کرتی تھی، سو یہ بات تو وہ اس سے پوچھ ہی سکتی تھی۔ اور اس نے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ان دونوں کا۔ ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہے نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریالٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں، اور ان سب کی تو چال ہی بدل گئی ہے۔ سنے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ اور ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی بھی لگ رہی تھی۔ تبھی میں بھی کہوں، اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی، اور حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا تو وہ بھی نہیں گئی، اور اصرار بھی پھر کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، اور وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی اس کے دل پہ ایک بوجھ سا تھا کہ کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے۔ سب کام جاری و ساری تھے، اور پھر اچانک ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔ صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی ہی رہ گئی تھی۔ پھر مایوسی غصہ بھری مزاحمل سی آوازیں بلند ہوئیں اور موبائل کی ٹارچ آن ہوئیں، اور کسی نے بھاگ کر برآمدے کی یو پی ایس کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فروخ، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دیں، اور جنریٹر آٹومیٹک تھا تو پھر کیوں نہیں چلا، اور کوئی جنریٹر چلائے، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فروخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا انجن مردہ پڑا تھا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی ہو گئی اور ہر طرف بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر میز پہ ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔
पता नहीं अब्बा क्या हुआ, ऐसे नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफा कोशिश की लेकिन बेसूद, और वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए और हया की मेज चूंकि बरामदे से बहुत करीब थी सो वो गर्दन मोड़ कर बैठी सब कुछ देख रही थी। अरे जाओ ना, मैकेनिक को बुला कर लाओ, दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। ताया फुरकान बेरहमी से डांटते अपने बेटों को दौड़ा रहे थे और कोई इधर भागा तो कोई उधर, और हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेसारी चल रही थी। वो एक कोहनी मेज पर टिकाए ठोड़ी हथेली पे रखे गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखी गई, जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था, और करीब ही ताया फुरकान और सुलेमान साहब भी खड़े कदरे मुतासिब से आपस में कुछ कह रहे थे। दफतन वो जरा चौंकी। उसने जेहान को बरामदे के जीने चढ़ते हुए देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने उसे नहीं देखा था और वो आपस में मसरूफ ही थे। वो खामोशी से आसीने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा और निचला लब दांतों से दबाए वो अब गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। उसने सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी और उसने सना को आवाज दी। वो ठिठक कर रुकी। उसने कुछ कहा तो सना ने जरा अचनबे से इस बात में सर हिलाया और फिर अंदर को चली गई। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीजें उसके हाथ में थीं, और जेहान के साथ वो सब रखकर खुद भी वहीं खड़ी हो गई। इसके बाद जेहान साहब ने क्या क्या तीर चलाए ये तो हम जानेंगे अगली एपिसोड में। यकीनन यहाँ पे जेहान सबको करने वाला है इम्प्रेस। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।